ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نوشیروان کی دعا رنگ لائی اور اسے اس کی دعا مل گئی جب کہتا ہے نوشیروان کہ یا اللہ پاک مجھے ایک بار بس دعا سے ملا دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ وہیں پر مل جاتی ہے دعا نوشیروان کو، لیکن وہ اس بات سے حیران ہو جاتا ہے کہ دعا آخرکار ان لوگوں کے بیچ میں کس طرح سے پہنچی، اور جعفر کو اس کام پر لگا دیتا ہے کہ اس بارے میں معلوم کرے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ دعا اس گند میں کس طرح سے پہنچی۔ وہیں پر دوسری طرف اسلم، دعا کے والد، بہت زیادہ روتے ہیں عالم کے پاس جا کر اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے میرا سر جھکا کر رکھ دیا، اس نے میرے باپ دادا، اپنے پردادا تک کی عزت کا خیال نہیں کیا، دہلیز پار کر کے چلی گئی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری بیوی بار بار مجھے کہتی ہے کہ میں اسے گھر واپس لے آؤں، لیکن کس منہ سے میں اسے گھر واپس لے کر آؤں؟ اس نے میری عزت کا پاس نہیں رکھا۔ وہی عالم اسلم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی تو ایک گنہگار انسان ہو، تم بھی تو روز گناہ کرتے ہو، لیکن اپنے اللہ کو دیکھو کس طرح سے وہ ہر رات تمہارے گناہ معاف کر کے ہر روز فرشتوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہے رزق کے لیے۔ تو کیا تم اپنی بیٹی کو معاف نہیں کر سکتے؟ تمہیں بھی اپنا دل بڑا کر کے اپنی بیٹی کو معاف کر کے گھر واپس لے آنا چاہیے۔ اسلم پوری طرح سے پریشان ہو کر رہ گیا ہے کہ وہ کیا کرے اور کس طرح سے دعا کو ڈھونڈے۔ وہیں پر دوسری طرف جعفر آتا ہے اور نوشیروان کو تمام تر حقیقت بیان کر دیتا ہے کہ دعا اپنے گھر سے نکالے جانے کے بعد زنیرہ سے ملی تھی، زنیرہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ دعا زنیرہ کو ایک بہت ہی شریف خاتون سمجھتی تھی، لیکن زنیرہ، اس نے پہلے تو دعا کو اپنے اصل رنگ نہیں دکھائے، لیکن جب دعا نے زنیرہ پر یقین کرنا شروع کیا تب زنیرہ نے دعا کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا سوچا۔ لیکن دعا بی بی کی مزاحمت ابھی بھی جاری ہے، وہ اب بھی زنیرہ کے خلاف ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کام میں داخل ہوں، لیکن زنیرہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہی ہے اور دعا بی بی مجبور ہیں کیونکہ وہ اس کے چنگل سے نکل نہیں پا رہی۔ اس بات پر نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر، میری ملاقات زنیرہ سے کرواؤ، میں زنیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جعفر حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا ہے اور نوشیروان سے پوچھتا ہے کہ سائیں آپ اس عورت سے جا کر ملیں گے؟ اس بات پر نوشیروان جعفر کو چپ کروا دیتا ہے۔ وہیں پر آتی ہے رومی اور دعا سے کہتی ہے کہ کوئی انسان آیا ہے تمہارے لیے، کسی نے کل رات تمہیں پارٹی میں دیکھا اور پسند کر لیا اور تمہارے پیچھے چلتا ہوا یہاں تک آ چکا ہے۔ دعا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ آخرکار وہ انسان کون ہے، لیکن رومی دعا سے کہتی ہے سچ بتاؤں تو آج سے پہلے میں نے اس انسان کو یہاں کبھی نہیں دیکھا، اور اس کا نام بھی بہت مشکل سا ہے، مجھے اس کا نام بھی اب یاد نہیں آ رہا، لیکن ہاں اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ تمہیں پسند کر چکا ہے اور تمہاری خاطر یہاں تک آیا ہے۔ دعا یہ جاننے کے بعد تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے کہ آخرکار کون ہے اور کون میری خاطر یہاں پر آیا ہے۔ زنیرہ سے ملاقات کے بعد نوشیروان ڈیٹ رکھتا ہے اپنی دعا کے ساتھ۔ دعا کے ساتھ وہ ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ دعا کو بالکل بھی پسند نہیں آتی، اور دعا نوشیروان کو صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی اور میں انہی عورتوں میں سے ہوں۔ نوشیروان کو جو بھی معاملات نظر آ رہے تھے یا جو بھی شک و شبہات تھے، دعا کی یہ بات سننے کے بعد دور ہو جاتے ہیں، اور نوشیروان سیدھے طریقے سے دعا کو کہہ دیتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ دعا یہ سن کر حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو کیا دعا نوشیروان سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جاں نثار۔